بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، واقعہ کربلا اور تاریخی حقائق کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں تاریخی ہیں، اس کے جھٹلانے کی، اس کی تردید، تکذیب، تصدیق، ساری گنجائش ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ نہیں ہے، عقائد کا حصہ نہیں ہے، دین کے مبادیات میں یہ چیز نہیں ہے۔ 1000 سال بعد ہم تک پہنچی یا 1400 سال ہو گئے، اب ہم اس کو سن رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے حقائق کیا تھے۔ لیکن میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ FIR کٹوائی گئی ہے واقعہ کربلا کی، عقل و نقل کی میزان پہ پوری نہیں اترتی۔ اجتماعی دانش اس کو فوراً انکار کر دیتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یقیناً ہوا، بہت دل خراش تھا اور بہت افسوسناک تھا، اندوہناک تھا، انسانی تاریخ کے سب سے غمگین واقعات میں ایک تھا۔ لیکن جو اس کی ہسٹری بنائی گئی، جو طریقہ واردات بنایا گیا، جو FIR درج کروائی گئی، جو جزیات کلیات لکھا گیا، بالکل ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کو ماننے میں انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک بات جس کی طرف بڑی شد و مت سے کہا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا، تو میں نے دو باتیں عرض کی تھیں کہ ازر قرآن حدیث کسی جگہ پہ ممانت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا، پہلی بات۔ دوسرا، اگر یہ ممانت ہوتی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سیدنا حسن بنتے تو اہل بیت کے دیگر بڑے بڑے افراد اور صحابہ منع کرتے۔ تیسرا، سیدنا حسن جیسا عظیم انسان کبھی اس کام کو خود نہ کرتا جو بعد خلافت سے ملوکیت کا پیش خیمہ ہوا۔ چوتھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسا علم و فضل کا اور تقوی و طہارت کا ایک مجموعہ اور پاکیزہ انسان وہ کبھی نہ کہتا کہ بیٹا اگر تم خلیفہ بن جاؤ تو یہ کرنا۔ خیر، اس بات پہ میں پورا ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آج میں یہ عرض کرنا ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یزید ولی عہد بنا۔ میں اس کو ایک اور حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ حقائق چھوڑیں، البدایہ، ابن خلدون، طبقات ابن سعد، تبری، فلاں فلاں چھوڑ دیں، ہم ایک اور حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس بات پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنے نبی گزرے، ہر نبی کا ماننے والے کو اگر ہم صحابی کہیں، حواری کہیں یا دیگر نام کہیں، تو یہ تمام نبیوں کے صالحین، پاکیزہ، تربیت یافتہ صحابی مل جائیں، ایک نبی نہیں بن سکتے، چونکہ نبی انتخاب ہوتا ہے۔ محنت سے نبی نہیں بنتا، نبی کوشش سے، دست و بازو سے، فکر و دانے سے، عقل و شعور کی بنا پہ کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبی ایک گفٹڈ چیز ہوتی ہے، عطائی چیز ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، کسب بھی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح تمام دنیا کے تربیت یافتہ انسان جن کو براہ راست نبیوں نے اپنی محنت سے پاکیزہ بنایا اور ان کے باطن اور ظاہر کو سنوارا، وہ صحابی کہیں، وہ ایک نبی نہیں بن سکتے۔ اس طرح اس بات پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تمام دنیا کے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ سارے مل جائیں تو ایک صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی کے لوح اعزاز میں، فرد عمل میں، نصیبے میں ایک نیکی ایسی ہے کہ ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اور پھر ایمان پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ وہ نیکی ہے، دیدار مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ، یا آمنہ کے لال کی مجلس آرائی، یا آپ سے قرآن سننا، یا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یا آپ کی کتابت کرنا، یا آپ سے حدیث سننا، یا آپ کے مواعظ حسنہ سننا، یا آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا، یا سفر و حضر میں جانا، یا آپ کے ساتھ طویل نشستیں کرنا۔ یہ وہ نیکی ہے جس کو کوئی حج اور روزہ اور تسبیح اور تلاوت اور نماز اور کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ناظرین آپ غور سے سنیے گا کہ کیا تابعین میں سے کوئی تابعی لے لیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، چلو اچھا ہم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیتے ہیں جو تابعی نہیں ہے، بہت عرصہ بعد ہے، برصغیر پاک و ہند میں چونکہ ان کی شخصیت ایک مسلمہ ہے اور ولایت کے سرتاج ہیں، ہم ان کی بات لے لیتے ہیں اور ہمارے برصغیر پاک و ہند کے مان رہنے والے ان کی ذات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی نسبت بھی، چونکہ ہمارے ہاں ایک اولیاء پرستی پائی جاتی ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جس مسجد میں میں امام ہوں اور خطیب ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بعد اس مسجد کے امامت کے لیے ایک شخص درکار ہے، تنخواہ 30,000 ہے، 50,000 ہے، اور وہ جانتے ہیں، پیران پیر جانتے ہیں کہ میرا، یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں، میرا بیٹا شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، قاتل ہے، رقص و سرود کا عادی ہے اور شراب و کباب میں لتھڑا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، غیر صالحین سے اس کا تعلق ہے، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو مصلی نبوت یا مصلی امامت حوالے کر دیں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ چلو ہم حسن بصری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تابعی ہیں۔
حسن بصری کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہ امامت کروا سکے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتی ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ فرائض ہے، نہ واجبات ہے، نہ مستحبات ہے، نہ مباحات ہے، اور بلکہ اس کے اندر 5 عیب پائے جاتے ہیں۔ اور کیا حسن بصری کے تقوی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے، خوف آخرت سے، للہیت سے، احساس مسئولیت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ صرف وہ چند پیسوں کی خاطر کہ میرے بچے کو یہ ایک ملازمت مل جائے، وہ ان سارے عیب کے جانتے ہوئے پھر بھی اپنے بچے کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ صحابی ہیں، 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اور اسی عمرۃ القضاء کے موقع پہ انہوں نے اللہ کے محبوب کے سر کے بال مبارک کاٹنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ پھر 1 سال ایمان کو چھپائے رکھا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ نے چھپائے رکھا۔ 8 ہجری کو یہ خود، ان کی والدہ ہند، ان کا باپ ابو سفیان، ان کا بھائی یزید، یہ سارے کے سارے بہن بھائی مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کو 5 سال کم و بیش اللہ کے محبوب کے ساتھ نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا، تلاوت سننے کا، قرات سننے کا، حدیث سننے کا، مجالس آرائی کرنے کا موقع ملا۔ پھر یہ سائے کی طرح اللہ کے محبوب کے ساتھ چسپاں ہو گئے، چونکہ کاتب تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو کتابت مل گئی۔ پھر 125 کے لگ بھگ مسلمانوں کی سیاستہ کی کتابوں میں ان سے احادیث مروی ہیں۔ پھر زمانہ ان کو جو اسلام کا ملا وہ 55-60 سال کے لگ بھگ زمانہ اسلام کا ملا، چونکہ 5 سال عہد نبوت میں ملے۔ پھر اللہ کے محبوب نے جن صحابہ کی الگ الگ تعریف کی، ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ کے الگ سے فضائل آتے ہیں۔ پھر کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ پھر عہد نبوت میں 2 غزوات اللہ کے محبوب کے ساتھ لڑے، غزوہ حنین میں گئے، غزوہ طائف میں گئے۔ اللہ کے محبوب ساتھ تھے، نمازیں اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھیں، درس و تدریس ہوا، واعظ و تلقین ہوئی، امامت ہوئی، پھر پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر ایک جہاں غزوہ طائف میں ان کے والد ابو سفیان کی آنکھ زخمی ہوگی، بلکہ نکل کے باہر آ گئی۔ وہ اللہ کے محبوب کے پاس لے، آپ فرمایا جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے جنت چاہیے، تو پھر اس پہ صبر کرو۔ پھر دوسری آنکھ ان کے والد حضرت ابو سفیان کی غزوہ یرموک میں ختم ہوگی، نابین ہو گیا صدیقی میں۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں 5 سال تک انہوں نے اللہ کے محبوب کا قرب پایا، رفاقت پائی، امامت پائی، اقتداء پایا، جہاد پائے، غزوات پائے، مجالس پائی، آرا پائے، سارا کچھ پایا۔ پھر 5 سال کے بعد 2.25 سال صدیق اکبر کے زمانے میں آ گئے۔ صدیق اکبر نے ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، ان کو کہا شام کا شہر دمشق فتح کرو، ہم تمہیں گورنر بنا دیں گے۔ تو پھر یہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ کے والد، یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بھائی، خود سیدنا معاویہ، یہ تینوں اس دمشق کے اس مارکے میں شامل ہوئے جس کو سے صدیق اکبر نے بھیجا تھا۔ اللہ نے فتح دی اور یزید اس پہ پھر گورنر بن گیا۔ پھر عہد صدیقی میں گورنر رہے 17 ہجری تک، فاروق اعظم کے زمانے میں 17 ہجری تک طاعون امواس کا ایک مرض ہے، اس میں ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو گئے، معاذ بن جبل شہید ہو گئے، ان کی 2 بیویاں شہید ہو گئی، اس میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر یہ جو 5-7 سالہ یزید بن ابی سفیان کا دور ہے، وہ دمشق میں رہے، تو یہ دمشق میں رہے، امور سیاست سیکھی، امور ریاست سیکھی، صحابہ سے ملے، تابعین سے ملے۔ پھر اس کے بعد 6 سال تک یہی صحابی 23 ہجری تک فاروق اعظم کے دور میں اس کڑے مراحل پہ رہے۔ پھر وہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو گئے، حضرت یزید بن ابی سفیان شہید ہو گئے، تو ان کا سارا علاقہ سیدنا معاویہ کے حوالے کر دیا۔ پھر حمص پہ ان کے پاس آ گیا، دمشق آ گیا، شام آ گیا، بصرہ آ گیا، کئی ممالک کا جو اس وقت ملک تھے ان کے گورنر بن گئے۔ پھر 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی علاقوں کے گورنر رہے۔ پھر 5 سال سیدنا علی کا زمانہ گزارا، پھر 6 مہینے سیدنا حسن کا زمانہ گزارا، پھر 19 سال بلا شرکت غیر ان سارے ممالک کے بادشاہ بن گئے۔ اب یہ 40 سالہ نظام حکومت ہے، آپ غور سنیں، 40 سالہ نظام حکومت چلایا۔ پھر اس کے بعد 5 سال بلکہ 5 سال سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ویسے گزارے، 2.25 سال صدیق اکبر کے زمانے میں گزارے، اور 4.5-5 سال فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزارے۔ تو یوں تقریباً ملا کے 55 سال کے لگ بھگ سیدنا معاویہ نے اسلام کی حالت میں گزارے۔ 82 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، تو 82 سال کی عمر سے 2-3 سال پہلے انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی، 57-58 ہجری کے لگ بھگ بیعت لینا شروع کر۔ اب یہ ایک آدمی جس کی 80 سال کے لگ بھگ عمر ہو چکی ہے، اور یزید جب بادشاہ بنا تو سیدنا معاویہ بقائم ہوش و آواز تھے، اور ان کے سامنے یزید پلا بڑھا، 22 ہجری میں پیدا ہوا، دمشق میں رہا، جوانی گزری، لڑک پن آیا، شباب آیا، ان کو نمازیں دیکھی، ان کی خلوت دیکھے۔ باپ سے زیادہ بیٹے کو کون جانتا ہے؟ اب اندازہ فرمائیں
کہ ہم وہ گناہ جو حسن بصری سے توقع نہیں رکھتے، وہ غلطی جو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے توقع نہیں رکھتے، وہ غلطی کس آسانی کے ساتھ سیدنا معاویہ کے سر تھوپ دیتے ہیں، جنہوں نے 5 سال تک آمنہ اقلال کے پیچھے نمازیں پڑھی، 2.5 سال تک سیدنا صدیق کا زمانہ گزارا، اور پھر 10 سال سیدنا فاروق کا زمانہ گزارا، 12 سال سیدنا عثمان کا زمانہ گزارا، 5 سال سیدنا علی کا زمانہ گزارا، 6 مہینے سیدنا حسن کا زمانہ گزارا، اور 20 سال اپنا، اتنے لمبے کہ وہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب کے ہم زلف بھی ہیں چونکہ ان اللہ کے محبوب کی بیوی ام سلمہ اور ان کی بہن قریبہ وہ حضرت معاویہ کے گھر میں تھی، یعنی حضرت حضور وسلم کی بیوی ام سلمہ اور حضرت معاویہ کی بیوی قریبہ، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، تو اس اعتبار سے حضور کے ہم زلف ہوئے۔ پھر ان کی سگی بہن ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، سگی بہن ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بیوی ہیں، تو اس لیے اللہ کے محبوب کے حجرات میں آنے جانے کا اتفاق بھی رہتا، چونکہ سگی بہن تھی، یہ محرم تھے۔ تو جس آدمی کے نام اعمال میں اتنی سعادتیں ہوں، صحابی ہو، پھر محدث ہو، مفسر ہو، فقی ہو، مجاہد ہو، عالم ہو، کاتب ہو، پھر وہ گورنر ہو، پھر گورنر بھی فاروق اعظم کی نگاہ کے سامنے رہا ہو پھر اب 20 سال تک مسلمانوں کو حکمران رہا ہو، تجدد گزار ہو، پاکیزہ ذہن ہو، مجاہد ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ بیٹا شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، شرابوں کا کباب کا عادی ہے، رقص و سرود کا عادی ہے، اور پھر انہوں نے صرف اپنے اقتدار کو استحکام دینے کے لیے، بنو امیہ کو مضبوط کرنے کے لیے، حب جاہ کے لیے 82 سال کی عمر کے بوڑھے صحابی نے اپنی آخرت کو دو پہ لگا کے ایک ایسے شخص کو ولیعہد بنا دیا جس کے ان کو دل و دماغ مطمئن نہیں تھا، ضمیر مطمئن نہیں تھا، اور صرف اپنی اقتدار مقصود تھا، حب جاہ مقصود تھی، حکومت مقصود تھی۔ ناظرین آپ تاریخ کو چھوڑ دیں صحابی کے مقام کو دیکھیں، کاتب وحی کے مقام کو دیکھیں، مسلمانوں کے ماموں ہونے کے مقام کو دیکھیں، 5 سالہ نبوت کے پڑوس کو دیکھیں، 2 غزوات نبوت کے ساتھ دیکھیں، صدیق اکبر کا 2.5 سالہ زمانہ دیکھیں، یہ سارے زمانہ دیکھنے کے بعد کیا اس درجے کی قباحت اور ایمان و یقین سے گری ہوئی حرکت کیا جو تابعی سے ممکن نہیں ہے، پیران پیر سے ممکن نہیں ہے، جنید بغدادی سے ممکن نہیں ہے، حسن بصری سے ممکن نہیں ہے، تو پوری کائنات حسن بصری بن جائے، پوری کائنات عبدالقادر جیلانی بن جائے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی سوچنے کے لیے کم از کم ایمان کو دو پہ لگانا پڑتا ہے، اپنی آخرت کو دو پہ لگانا پڑتا ہے، اپنی غیرت کو دو پہ لگانا پڑتا ہے، حمیت کو دو پہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سوچیں دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ جس آدمی کو ایمان عزیز ہو، آخرت عزیز ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، احساس مسئولیت ہو، انداز جواب دہی ہو، یقین جانے سبائی کر سکتے ہیں، رافضی کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے پلے ایمان نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کے صف میں آتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم اگر تاریخی روایت کو چھوڑ کر ایک صحابی اور صحابی کا اتنا عرصہ اس کو دیکھ کر بھی دل مانتا ہے کہ یقیناً جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ولیعہد بنا رہے تھے، اور یقیناً جب سیدنا مغیرہ بن شعبہ ولی عہدی کی تجویز دے رہے تھے، اور یقیناً جب ان کے ولی عہدی کے نوٹیفیکیشن کے بعد صحابہ خاموش ہو کر ان کے ولی عہدی کو ڈائجسٹ کر چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے، تو وہ منظر نہیں تھا جو اس دور کا ایک تبرعی اور رافضی اور قحبہ خانے کی اولاد کرتی ہے، وہ نہیں تھا۔ وہ منظر اور تھا جو منظر ہمارے سامنے نہیں لیا جاتا کہ یزید سے یقیناً جو میں نے چند باتیں یزید کے والے سے کی تھیں، اگر وہ باتیں نہ مانی جائے تو سیدنا معاویہ کے پلے کچھ نہیں بنتا، 250 صحابہ کے پلے کچھ نہیں بچتا، 5 ازواج مطہرات کے پلے کچھ نہیں بچتا، 2 عشرہ مبشرہ صحابہ کے پلے کچھ نہیں بنتا۔ ایک آدمی اس تبرائیوں کہ ابو مخنف رافضی جس کے جھوٹا ہونے، اور رافضی دنیا کے سب سے کذاب لوگ ہوتے ہیں، کذاب ترین لوگوں کی کٹوائی ہوئی غلط FIR کے تحفظ کی خاطر اپنے اتنے اسلاف کو اور اپنے اتنے میراث کو دو پہ لگانا، یہ بہت خوفناک کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔